اکیلے اکیلے کب تک لڑیں گے؟ وہ جنگل میں پڑا رہا اکیلا 2.5 مہینے تک، اسی لڑائی میں اترا تھا۔ ارشد شریف، تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات سن کر۔ جب موبائل کھولتا ہوں بیچ میں آتا ہے وہ کہیں، کوئی نہ کوئی تصویر بیچ میں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اکیلا جنگل میں پڑا تھا 2.5 مہینے تک۔ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ایک قمیص کے اندر بار بار پروگرام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ حق کے لیے، انصاف کے لیے، سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہوگا، اس کے لیے کوئی بند کمروں میں فیصلے نہیں کرے گا، اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اگر سب لڑتے تو آج، اگر سب جیتتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جیتتا۔ وہ نہیں ہے، اسے اکیلا چھوڑا ہم نے۔ کیا ہم صرف جنازوں میں شرکت کریں گے؟ ایک ہی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں جنازے میں، ہر آدمی رو رہا تھا میں نے اس کے جنازے کو ہاتھ لگانا ہے، میں نے اس کے جنازے کو چومنا ہے، مجھے اس کو چھونے دو۔ کیوں؟ اس سے آدھی ہمت دکھائی ہوتی جب وہ زندہ تھا، جب اس کے اوپر جھوٹے پرچے ہو رہے تھے، جب ہمیں غدار بنایا جا رہا تھا، جب ہمیں باغی ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، جب گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ 50 کے قریب پرچے دیے انہوں نے ہم پہ 1 مہینے کے اندر۔ تب کھڑے ہوتے نا، اس کے جنازے میں آ گئے سب۔ تو اجتماعی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر کرنا پڑے گا، سب کو مل کر کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے ہی ایک ایک کر کے مار کھاتے رہیں گے، ایک ایک کر کے ننگے ہوتے رہیں گے، اور ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے۔ جیتنا ہے تو مل کر چلنا پڑے گا۔ یہ 2 دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا، اپنا آخری خطاب۔ جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملا ہوں کبھی؟ نہیں ملا نا؟ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف پاکستان، کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا۔ جنرل صاحب دیکھیں، ادھر موڑو کیمرہ، دکھاؤ، موڑو کیمرے ادھر۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ لو جنرل صاحب، یہ رہ گیا اعتبار آپ کا۔ نکلو باہر، پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں، پتا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی۔ پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی، جنہوں نے مارا، باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر، جاؤ جاؤ، نکلو پوری دنیا میں، تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے۔ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں؟ پوچھو جا کے، آئینہ نظر آئے گا، اوقات پتا چلے گی۔ جان سے ہی مار دیا۔ اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا، صابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا، سب کو پریشان کیا ہے، ہمارے خاندانوں تک کو ہراساں کیا گیا، کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے۔ سب کو لڑنا پڑے گا۔ تمہیں صرف مارنا آتا ہے، تم نے صرف مارنا سیکھا ہے، ہمیں مرنے کے علاوہ
بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے، وہ میرے مفاد کے راستے میں آ رہا ہے، وہ مجھے یہ نہیں دے رہا، وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا، نکالو اس کو، دوسرا لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے، ہمارا پاکستان۔ ہم فیصلہ کریں گے، ہم کریں گے، ہم آپ کریں گے، کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ سب کا ملک ہے، سب ملک میں وطن ہے، سب اس ملک کے وفادار ہیں۔ یہ جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا، یہ مجھے لے کر گھسیٹتے تھے، کبھی ایک تھانے میں، کبھی دوسرے تھانے میں، کبھی تیسرے تھانے میں۔ ان کو لگتا تھا یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا، ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں۔ پورا نظام جرغبال بنایا ہوا تھا، ایک آدمی کی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا تھا، کوئی چھپ کر آ کر کہتا تھا، لیکن سارے کہتے تھے تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن سب مل کر کہیں گے، آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے تمیز سکھا دی نا آج۔ دیکھا آپ نے، پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا، رات کو آئے چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح، اس کی فیملی کے سامنے اس کو مارا، ٹارچر کیا، ذلیل کیا، لے جا کر کپڑے اتارے، ویڈیو بنائی اور اس کو رسوا کیا۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 1.5 مہینہ ہوا میرے خیال میں۔ آج آدم سواتی پھر گرفتار ہوا ہے، لیکن کیسے ہوا؟ صبح مجسٹریٹ صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آدم سواتی صاحب گھر میں ہیں؟ جی ہیں، باہر بلا لیجئے۔ آدم سواتی صاحب باہر آتے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا کہ حضور آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوئی ہے، یہ وارنٹ موجود ہے، آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے نا بندے دے پتر، ایک آدمی تمیز سکھا رہا ہے۔ سوچو، سوچو، ایک 74 سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے۔ اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں آپ، ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا، ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتا، کہیں سے بھی ہے، لیکن تمیز سکھا دی ہے اس نے۔ اب رات کو نہیں آئیں گے، کپڑے نہیں اتاریں گے، وہ ظلم نہیں کریں گے، تو اس لیے ڈٹ جانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ڈٹ گئے، کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پورس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے۔ سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نہیں پتا تھا؟ یک طرفہ لڑائی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیتنی ہوں، کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑنی ہوتی ہیں، ان میں اترنا پڑتا ہے۔ لڑائی جیتنے سے مقصد نہیں ہے، لڑائی لڑنے والوں میں اپنا نام لکھاؤ۔ میں لڑا تھا، میری لڑائی تھی، میں اس کے اندر اتر
جیتا یا ہارا میرا اللہ جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا۔ لڑائی کون جیتا؟ امام حسین جیتے یا یزید جیتا؟ سب کا اتفاق ہے اس بات پہ۔ تو پھر لڑائی لڑنا سیکھو، لیکن اجتماعی فائدے کے لیے۔ سر کو نیچے پھینک دینا، مصلحت کے تحت چپ ہو جانا، اس کو ہمارے یہاں پہ لوگ عقل مندی کہتے ہیں۔ عقل مندی نہیں ہے، بزدلی ہے۔ میں بھی بزدل تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا، جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہیں۔ جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے، جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کرو جیت جائے گا۔ یعنی عمران خان کو بھی فائدہ، شہباز شریف کو بھی فائدہ، جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ، سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا ہے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے۔ اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہوا، ارشد شریف، نقصان تو ہمارا ہوا ہے، فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھیے، اس روش کو بدلیے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے، یا تو نظام کو ہی بدل دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے، چار بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے۔ یہ نہیں ہونے دیں۔ کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے منتظم کون تھا، پروگرام جس نے کروایا، نوجوان کہاں سے آئے تھے، کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے۔ یعنی پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے، جدھر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ جی آپ سے کیا تعلق ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا مار سکتے ہیں، تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں یا جان لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ارشد شریف کا جنازہ دیکھا ہے، ان ہاتھوں سے اس کی میت لے کر آیا تھا میں۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی۔ ارشد شریف کو مارنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی موت کا ڈر بھی تھا نا وہ بھی نکال دیا۔ مارو سب کو۔ کیونکہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوا، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پہلے بھی گرفتار ہوا ہوں میں، لیکن پہلے میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل کرتا تھا میں ابھی باہر آ جاؤں، اور اس مرتبہ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی جو مرضی کریں۔ جب آپ کسی کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو استقامت دیتا ہے اور آپ کو صبر دیتا ہے۔ میں نے سیکھا ان دنوں میں یہ سارا کچھ۔ میرے خیال میں اتنی بات بہت ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ سب لوگ مل کر
ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ سب مل کر، تاکہ ہم جاتے جاتے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو یہ بتائیں کہ صرف تم ہی محب وطن نہیں ہو، پاکستان